بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں مومن بندوں پر اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ مصروفیات کی زیادتی کے باوجود، اخراجات کی زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ عبادتوں میں دلجمعی عطا کرتے ہیں، مال و دولت میں برکت عطا کرتے ہیں، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ اپنانے پر اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کہ جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ مشہور حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخر میں ایک بہت ہی جامع ترین خطبہ بیان فرمایا تھا، جس میں رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کا ایک خاکہ کر لیا گیا تھا. اس میں بطور خاص آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ وہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. یعنی وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہی رحمت ہے اور جس کا درمیانی دہا مغفرت یعنی بخشش کا ذریعہ ہے، اور آخری دہا تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ پہلا دہا تو گزر چکا، رحمت کا دہا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے علم اور حکمت کے اعتبار سے رحمت کا حقدار رہا ہے، لیکن بندوں کو جستجو کرتے رہنی ہے، کسی بھی حال غفلت نہیں برتنا ہے. رحمت کے کون سے کام ہے یہ معلوم کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد ان سارے کاموں پر پورے صدق کے ساتھ عمل کرتے رہنا. یہ نہیں کہ رحمت کا دہا ختم ہو گیا ہے اب مایوس ہو جائے. بلکہ مومن بندے تو ہمیشہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے. حاضرین محترم، احکامات دو طرح کے ہیں، حقوق دو طرح کے ہیں. ایک اللہ سے متعلق حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرے حقوق ہیں بندوں کے متعلق حقوق العباد جسے کہتے ہیں. آدمی اگر کسی ایک میں بھی کمی بیشی کر رہا ہے تو وہ قصوروار ہے. اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کامل سلوک کی لاپرواہی کر رہا ہے تو اللہ کا قصوروار ہے، اور اسے چاہیے کہ جو ہی اسے احساس ہو، جو ہی اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ اللہ کا حق تلف کیا ہے، اللہ کے کسی حق کو میں نے پامال کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ٹکرا دیا ہے، سرکشی کی ہے، تو فوری ہی اللہ کی جناب اقدس میں رجوع کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور چاہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو درست ہے. یہ اس کے اختیار میں مختار کل ہے، وہ جیسے چاہے رویہ اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بندہ جتنا صدق دلی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ کی طرف راغب ہوگا، اپنے گناہ کا احساس جتنی شدت کے ساتھ
جنہیں نقصان پہنچایا گیا ہے جسمانی، روحانی، مالی، اخلاقی، وہی معاف کرے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو یہ دنیا حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی جگہ ہے۔ یہیں پر اللہ کے بھی حقوق یہیں پر ادا کیے جا سکتے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق یہیں پر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کریکشن، ریپیئر کچھ ہے تو یہی ہے، یہاں کیے جانے کے بعد آخرت میں کچھ نہیں، صرف کبھی افسوس بنتا رہنا پڑے گا، افسوس کرتے رہنا پڑے گا۔ اور ہر سرکش، بڑے سے بڑا سرکش بھی جب قیامت میں جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اپنے اعمال پر، برے اعمال پر پچھتائے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کرے گا کہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دیجیے، میں پہاڑ برابر سنا خیرات کروں گا، پھر سے اچھا بن جاؤں گا، پھر سے اچھے حقوق ادا کروں گا اور اس کے بعد پھر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہی ونشن یہ نہیں ہے، یہیں پر دنیا میں جو کچھ ہے یہیں پر سب کچھ کرنا ہے۔ برا بھی ہو گیا ہے، اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہیں پر حد جاری کر دی جائے گی، درے مارے جائیں گے، اور بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں ہی سے معافی چاہی جائے گی۔ جو حق تلف ہوا ہے اس حق کو حقدار کے پاس پہنچایا جائے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ انسان پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح ماہ رمضان المبارک، جیسا کہ یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ماہ رمضان وہ شہر المواساۃ، یہ ایسا مہینہ ہے آپس میں ہمدردی دلانے والا، آپس میں غمخواری کا سبق سکھانے والا ہے۔ ایک کا حق دوسرا ادا کرے، دوسرے کا حق ایک ادا کرے، تو آپس میں غمخواری، ہمدردی، دکھ اور درد بانٹنے کا سبب دیتا ہے یہ مہینہ۔ تو آدمی یہ اس وقت کرے گا جب حقوق کی، اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو، اس کی حفاظت اسی وقت کرے گا بندہ جب اس میں خوف خدا، اللہ کا خوف ہو، آخرت میں جواب دے، آخرت میں جواب دینا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، یہ سب کچھ اگر اس کے دماغ پر حاوی ہے تو پھر اللہ کے بھی حقوق تمام حقوق ادا کرے گا، بندوں کے بھی حقوق تلف کرنے سے وہ ڈرتا رہے گا۔ اگر یہ نہیں ہے، عملی طور پر ایسا نہیں کرتا ہے، اسمی طور پر مومن ہے، مہدوی ہے، سب کچھ ہے، نام کا مہدوی ہے، لیکن اللہ کے حقوق کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بندوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ایسا آدمی آخرت میں ضرور پکڑا جائے گا۔ تو ایک قاعدے کلیہ حقوق العباد کے تعلق سے دنیا کے یعنی خاندان کا نظام ہو یا دنیا کا نظام ہو، سماج کا نظام ہو، یہ اسی وقت پرامن پیسفل ہو سکتا ہے جبکہ بندے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق پر کما حق پر توجہ دیں۔ اگر اللہ کے حقوق پر توجہ دے رہے ہیں اور بندوں کے حقوق پر توجہ نہیں دے رہے، کبھی بیشی ہو رہی بلکہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں خاندانی نظام تھوڑا سا گڑبڑ والا ہو جائے گا، آدمی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائے گا، معمولی سی معمولی بات مفادات، بڑے بڑے مفادات بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائے گا، آدمی آخرت فراموشی میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ چھوٹی سی خرچ کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ خبر خود
جب تک اس وقت تک جب تک کیا کرو اپنے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر کیا کوئی بندہ چاہے گا کہ میں اپنے آپ میں جو ہے مصیبتیں جھیلوں تکلیفیں جھیلوں؟ نہیں. مصیبتیں مسائل اور تکالیف سے نکلنے کے لیے سارے جتن کرے گا. اور آج فیشن یہ ہو گیا ہے کہ سامنے والے کو مصیبتوں میں اور مسائل میں گرفتار کرنے کے لیے سارے جتن کرے گا. اپنی عمر کو صرف کر دے گا, اپنے وقت کو پیسے کو سب کچھ برباد کر دے گا, اخلاق کا جنازہ نکال دے گا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے پورے اسلوب کے ساتھ کہا ہے کہ 99% لوگ ایسے ہو گئے ہیں, بے ایمان ہو گئے ہیں کہ اپنے لیے تو حلوہ, دوسرے کے لیے ایلوا. ارے یہ کیسی منطق ہے؟ اپنے لیے تو سب کچھ ہے اور دوسرے کے لیے چاہ رہے ہیں مصیبتوں میں گر جائے, تکلیفیں دے, کیسے ستائے, اسے کیسے مینٹلی ٹارچر کرے, فزیکلی کیسے ٹارچر کرے, فائنینشلی کیسے کرے. ایسا نہیں, بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ درس دے رہا ہے کہ مینٹلی ٹارچر کرے تو اسے تم سکون پہنچاؤ. فزیکلی کوئی مصیبت میں ہے, تکلیف میں ہے تو جاؤ, ہمدردی جتاؤ. جتنے ختم آگے بڑھاؤ گے وہ نیکی کے ختم ہے. مالی طور پر کوئی مصیبت میں ہے تو مال کو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا. تو آج سب سے بڑی خرابی جو ہو گئی ہے, رمضان المبارک میں آپ نے روزہ رہ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن بنیادی حقوق جو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ہے. اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت شاہ احمد نقاب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے, اس کے بعد اپنا حال بیان کیا. خطا ہو رہے تھے کہ مجھ سے خطاؤں پر خطائیں ہو گئے ہیں, قتل پر قتل ہو گیا ہے. تو میں نے اسلام ارشاد فرمائے کہ اماں گناہ خدا اس خدا افو گناہ نے, جو اللہ کے گناہ ہے, خدا کے گناہ ہے, اسی سے معافی چاہو. وہ غفور رحیم ہے, وہ اماں